بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 13 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی اہم ترین خبریں۔ سعودی حکومت کے اس وبا سے متعلق کیا کچھ اقدامات ہیں، یہ اپڈیٹ بھی اس ویڈیو کا حصہ ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ بجلی کمپنی کا سامان چوری کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ ریاض کے 26 علاقوں میں 124 وارداتیں۔ ریاض پولیس نے بجلی کمپنی سے کیبل اور سرکٹ بریکرز اور دیگر سامان چوری کرنے والے 8 رکنی انڈین گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے نے ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کرنل شاکر کے حوالے سے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نامعلوم افراد بجلی کمپنی سے کیبلز، سرکٹ بریکرز کے علاوہ دیگر قیمتی اشیاء چرا رہے ہیں۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کی منصوبہ بندی شروع کر دی تاکہ انہیں سامان کے ساتھ گرفتار کیا جا سکے۔ پولیس پارٹی جلد نیٹ ورک تک پہنچ گئی۔ گروہ نے ابتدائی تحقیقات میں اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے ریاض کے 26 علاقوں میں 124 وارداتیں کی، جن کی مالیت 18,50,000 ریال تھی۔ ملزمان کی عمریں 30 سے 50 برس کے مابین ہیں۔ ان سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کرنل کے مطابق ملزمان کے خلاف چالان مکمل کرنے کے بعد انہیں پروسیکیوشن کے ادارے میں بھیجا جائے گا، جہاں سے ان کا مقدمہ فوجداری کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کرفیو میں ہوم ڈیلیوری سے منسلک خاتون۔ سعودی عرب میں جاری 24 گھنٹے کے کرفیو اور لاک ڈاؤن کے باعث فوڈ ہوم ڈیلیوری کا کام بڑھ گیا ہے۔ ہوم ڈیلیوری سروس سے منسلک سعودی خاتون کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے کرفیو کے سبب کام بہت بڑھ گیا ہے۔ لاک ڈاؤن سے قبل خواتین کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سروس فراہم کرتی تھی۔ سعودی عورت نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مملکت میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد خواتین کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سروس شروع کی، جس سے اچھا گزارا ہوتا تھا۔ وبا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں حفاظتی اقدامات کے تحت کرفیو اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام تقریباً ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد میں نے ہوم ڈیلیوری ایپ سروس میں رجسٹرڈ کیا۔ اب میں غذائی اور طبی اشیاء لوگوں کو پہنچا رہی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، ہوم ڈیلیوری سروس کی ڈیمانڈ میں کافی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اشیاء کی ڈیلیوری کے دوران وبا سے بچاؤ کی تدابیر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وزارت صحت کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے ساتھ سینیٹائزر رکھتی ہوں، جس سے وقتاً و وقتاً ہاتھوں پر لگاتی رہتی ہوں۔ طبی دستانوں کا استعمال بھی کرتی ہوں۔ خاتون کا کہنا تھا کہ وبا سے حفاظت کے لیے وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کرنا چاہیے تاکہ خود کو اور اپنے عزیز و اقارب کو محفوظ رکھ سکیں۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہی ہوں۔ واضح رہے، مملکت کے متعدد شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے۔ اس دوران ہوم ڈیلیوری کے لیے رجسٹرڈ ایپ کے ڈرائیوروں کو خصوصی اجازت حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو اشیاء خوردنوش اور طبی چیزوں کے حصول میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مدینہ میں 15,000 فوڈ باسکٹ تقسیم کرنے کا معاہدہ۔ مدینہ منورہ میں ایک فلاحی ادارے نے سعودی پوسٹ کے ساتھ 15,000 فوڈ باسکٹ کی تقسیم کا معاہدہ کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وبا کے باعث مدینہ منورہ کے کرفیو اور لاک ڈاؤن والے علاقوں میں غذائی اشیاء کی تقسیم کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس فوڈ باسکٹ میں جس میں 16 قسم کی اجناس شامل ہوں گی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں 15,000 فوڈ باسکٹ ضرورت مندوں اور وبا سے متاثرہ افراد کو پیش کیے جائیں گے۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان کی رہنمائی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس کا مقصد غیر سرکاری تنظیموں کو وبائی امراض کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی روشنی میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے معاشرے میں اپنا کردار فعال بنانا ہے۔ یہ فلاحی اقدام نجی شعبوں کے مابین شراکت سے معاشرے میں ضرورت مند خاندانوں کی خدمات فراہم کریں۔ فوڈ باسکٹ کی تقسیم کے معاہدے پر مدینہ کے لیے غیر سگالی کی تنظیم کی جانب سے عبد المحسن اور سعودی محکمہ ڈاک کی جانب سے ریحان شریف نے دستخط کیے ہیں۔ سبق
ویب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے جن علاقوں میں مکمل طور پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے ان میں قربان، شریبات، بنی ظفر، بنی خدرہ، الجمعہ اور الاسکان کے بعض حصے شامل ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے کرفیو کی پابندی لازمی ہوگی، کوئی شخص گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ بیان کے مطابق مکمل کرفیو کے بعد وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں ضرورت مندوں کے لیے مستقل بنیادوں پر غذائی اشیاء مہیا کریں۔ وطن واپس آنے والے شہریوں کی دوسری پرواز ریاض پہنچ گئی۔ بیرون سے وطن واپس آنے والے سعودی شہریوں کی دوسری پرواز ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہے۔ پرواز میں 207 سعودی شہری جنہوں نے وطن واپس آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے شہریوں کا استقبال وزارت خارجہ، وزارت صحت، وزارت سیاحت اور محکمہ شہری ہوا بازی کے نمائندوں نے کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ واپس آنے والے شہریوں کی سلامتی کے لیے تمام تدابیر اختیار کی گئی۔ سعودی عرب آمد تک 12 مختلف مراحل سے گزارا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ جہاز میں مسافروں کے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنے کی پابندی کی گئی ہے، جبکہ جہاز میں سفر ہونے سے قبل بھی طبی معائنہ کیا گیا تھا۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد مسافروں کا تفصیلی طبی معائنہ ہوا ہے اور انہیں 14 دن کے لیے گھر میں خود کو محدود رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واپس آنے والے شہریوں کے لیے گائیڈ بک۔ سعودی وزارت صحت نے وطن واپس آنے والے سعودی شہریوں کے لیے وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی گائیڈ بک جاری کی ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبرساں ادارے SPA نے واضح کیا ہے کہ مملکت میں داخل ہونے والے سعودی شہریوں کے لیے وزارت صحت کی جانب سے وبا سے بچاؤ کی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر مشتمل جاری کیا جانے والا کتابچہ وبائی امراض کی روک تھام کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزارت نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب آنے والے شہریوں کو واپسی سے پہلے ہی اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے۔ وہ جہاں کہیں رہ رہے ہیں وہاں بھی ایک دوسرے سے غیر ضروری ملاقاتوں اور گھر سے نکلنے سے پرہیز کریں۔ تمام شہریوں کو حفظان صحت کے رہنما اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، جس میں صابن کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر کا استعمال شامل ہے۔ وزارت صحت نے شہریوں کو یہ بھی کہا ہے کہ ایئرپورٹ پر دوسرے افراد سے مناسب اور محفوظ فاصلہ رکھیں اور ماسک کا انتظام کریں۔ مزید احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے کسی دوسرے کی چیز کو ہاتھ مت لگائیں اور اپنی کوئی بھی چیز کسی دوسرے کو مت دیں۔ اگر کسی میں وبا کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر دوسروں سے الگ ہو کر وزارت صحت کو مطلع کریں۔ مملکت میں داخل ہونے والے کو کسی جگہ بھی اس بات کی واضح نشاندہی کی گئی ہے کہ وبا ایک ایسا جراثیم ہے جس کے کوئی اثرات ہوا میں موجود ہوں، بلکہ یہ کھانسی یا چھینک کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے مبتلا افراد کی تعداد میں 400 سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ غیر معیاری مٹھائیاں اور سموسے بنانے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں غیر معیاری سموسے اور مٹھائیاں تیار کرنے والے بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف میونسپلٹی کے تفتیشی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ محلے میں مٹھائیوں کی معروف دکان کے بالکل پیچھے غیر ملکی کارکنوں کی رہائش ہے، جہاں مٹھائیاں اور سموسے تیار کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بنگلہ دیشی کارکنوں نے اپنے گھر کو کارخانہ بنا رکھا تھا، جہاں صحت کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ مٹھائیاں اور سموسے رمضان کے مہینے میں فروخت کرنے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ میونسپلٹی کے مطابق سموسوں اور مٹھائیوں کی تیاری میں غیر معیاری اجزاء شامل کی جا رہی تھیں۔ بنگلہ دیشی کارکنوں نے بڑی مقدار میں سموسے اور مٹھائیاں تیار کر کے معروف دکان کو فروخت کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی 13 اپریل 2020 کی سعودی عرب کی اہم ترین خبریں۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ مزید سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔